PZM ٹی وی سے ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ کراچی، صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ سرکاری ادارے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، آرمی چیف۔ گلگت بلتستان میں چھاپے کے دوران فائرنگ، پولیس آفیسر SHO محمد عالم شہید۔ علاقے بھر میں سرچ آپریشن کو تیز کر دیا گیا اور 1 درجن کے قریب مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے تفتیش جاری ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے قدرتی آفات کے نقصانات کم کرنے میں مدد ملے گی، نگراں وزیر اعظم۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقی چیلنج ہے، جب تک ہم اس سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں پریشان رہیں گی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار کثیر الجہتی شراکت داری قائم ہے، نگراں وزیر خزانہ۔ چین کے سفیر نے اقتصادی اصلاحات اور معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ خیبر پختونخوا میں 30 افغان خاندان طورخم کے راستے سے وطن واپس روانہ۔ لاپتہ افراد کا ذیل التواء معاملہ عدالت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے کیسز پاکستان کے تشخص کو خراب اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ VN بینچ کے ریمارکس۔ نگراں وزیر خارجہ کا افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کے فیصلے کا دفاع۔ کوئی ملک غیر قانونی تارکین وطن کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا اور یہ فیصلہ عالمی طرز عمل کے عین مطابق ہے، جلیل عباسی جیلانی۔ اسلام آباد مدارس میں اجنبی افراد کو مساجد میں رہائش یا رات گزارنے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت۔ مدارس کھولنے سے متعلق پہلے ہی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ مدارس یا مذہبی تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے مجاز اداروں کی اجازت درکار ہے، اسلام آباد پولیس۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نیوکلیئر آبدوز کے راز آسٹریلیا کی کاروباری شخصیت کو بتانے کا انکشاف۔ پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک کے JSP+ اسٹیٹس میں 4 سال کی توسیع۔ اس فیصلے سے پاکستانی برآمد کنندگان یقینی طور پر اپنی مصنوعات یورپی یونین کی منڈیوں میں فروخت کر سکیں گے، نگران وفاقی وزیر۔ استحکام پاکستان پارٹی کا الیکشن کمیشن میں اندراج۔ باضابطہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹریشن کی تصدیق کے بعد اس کے انتخابات میں حصہ لینے کی راہ ہموار ہو گئی۔ روپے کی قدر میں کمی کے سبب غیر ملکی قرضوں میں اضافہ۔ مقامی قرضہ 23% بڑھ کر 397 خرب 90 ارب روپے اور غیر ملکی قرضہ 39% اضافے کے بعد 241 خرب 70 ارب روپے ہو گیا۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر مختلف علاقوں میں 3 شہری زخمی۔ سندھ پولیس کی طرف سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس جنوری سے مئی تک ڈکیتوں کے ہاتھوں کم از کم 44 افراد جاں بحق ہوئے۔ ناقابل فہم تاخیر کے باعث MD کیٹ پیپر لیک کی تحقیقاتی رپورٹ شکوک و شبہات کا شکار۔ غیر معقول و بلا جواز تاخیر کے باعث میڈیکل ایجوکیشن کا پورا نظام متاثر ہو گیا، لگتا ہے کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکٹر عبدالغفور شورو۔ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، 75 برسوں میں سیاستدان زیادہ نشانہ بن رہے ہیں، شہباز شریف۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان میں 21 اکتوبر 2023 کو تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اب آپ اس سوال کو بار بار نہ پوچھیں، صدر مسلم لیگ نون۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اب بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں، صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع۔ مسلم لیگ نون کے قائد کو اب بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں اور انہیں فالو اپ چیک اپ کی ضرورت ہے، رپورٹ کا متن۔ پاکستان میں پولیو کے 90% کیسز افغانستان سے امپورٹ ہوئے ہیں، نگران وزیر صحت۔ ملک میں پولیو کے ہمارے اپنے کیسز صرف 10% سے بھی کم ہیں، اگر بچوں نے ویکسین نہ لی تو باہر سے آیا ہوا وائرس بھی اپنا بن جائے گا، نگران وزیر صحت۔ ڈالر کی کمی کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو منافع باہر بھیجنے میں مشکلات کا سامنا۔ نیسلے، یونیلیور اور فلپ مورس کے تقریباً 1 سے 2 ارب ڈالر گزشتہ 18 ماہ سے پاکستانی بینکوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ PZM ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔